فرمایا جب تم کسی کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے تو ایک دن تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں نشانوں والا پہنچا ہوا ہے۔ میں مزید اس کو واضح کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی حکایت عرض کروں گا، یار بڑے غور سے سننا۔ ایک جنگل کے اندر جہاں بہت سارے جانور رہتے تھے، 3 جانوروں کے درمیان دوستی ہو گئی اور طے یہ پایا کہ تینوں ہی مل کر شکار کریں گے اور پھر بعد میں تقسیم کر لیں گے۔ 3 جانور کون کون سے ہیں؟ شیر، گیدڑ اور لومڑی۔ کون سے ہیں جی؟ تینوں میں دوستی ہو گئی، تینوں نے مل کر شکار کیا، 3 جانور پکڑ لیے، ایک گائے پکڑ لی، ایک ہرن اور ایک خرگوش۔ تھوڑا سا ذرا یاد کرنا ہے، 3 جانوروں میں دوستی ہوئی، وہ کون کون سے تھے؟ شیر، گیدڑ، لومڑی۔ تینوں نے 3 شکار کیے، کون کون سے؟ گائے، ہرن، خرگوش۔ شیر نے گیدڑ کو بلایا، کہنے لگا بتلاؤ اب تقسیم کیسے کریں؟ گیدڑ کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ یہ تو تقسیم قدرت کی طرف سے ہوئی ہے۔ کہنے لگا کیا مقصد ہے تیرا؟ کہنے لگا جی حصہ بقدر جسہ۔ نہیں سمجھ لگی؟ جس بندے کا جتنا بڑا جسم ہے اتنا بڑا حصہ اس کا۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا جی آپ سب سے بڑے ہیں، گائے آپ کی، میں چھوٹا ہوں، ہرن میرے، لومڑی سب سے چھوٹی ہے تو خرگوش اس کو دے دیا جائے۔ شیر کو بڑا غصہ آیا، اس نے ایک تھپڑ زور سے مارا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کہنے لگا بڑا آیا فیصلہ کرنے، لذیذ ہرن اپنے لیے رکھتا ہے اور بوڑھی گائے مجھے دیتا ہے، میں ہونے تیرا فیصلہ کرنا ہوا۔ اب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ ایک طرف بیٹھ کے رونے لگ پڑا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد باری آئی لومڑی کی، انہوں نے کہا لومڑی تو ادھر آ، بادشاہ سلامت کیا حکم ہے، بتلا تم یہ تقسیم کیسے کریں؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت کو پوچھنا والی گال ہے، یہ تو تقسیم قدرت کی طرف ہوئی ہے۔ کہنا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا جی خرگوش آپ صبح ناشتے میں استعمال کریں گے، دوپہر میں آپ گائے کھائیں گے اور شام کو آپ نے ہلکی پھلکی غذا ہرن کھانی ہے۔ کہنے لگا تینوں میں کھا گیا، پھر تم کیا کھاؤ گی؟ کہنے لگی جو آپ کا بچہ کھچا ہوگا وہ ہم کھا لیں گے۔ شیر سارا شکار نہیں کھاتا، تھوڑا چھوڑ دیتا ہے۔ شیر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اس نے اتنی عقل مندی والا فیصلہ کیسے کر دیا؟ اس نے لومڑی سے پوچھ لیا، اے لومڑی تجھے اتنی مت کیسی آئی، اتنی عقل کیسی آئی؟ کہنے لگے جی گیدڑ کا انجام دیکھ کے مجھے خود ہی عقل آ گئی، اس کو تو تھپڑ پڑا ٹانگ ٹوٹ گئی، مجھے تھپڑ پڑ جاتا میری تو جان ہی جانی تھی، تو اس کا انجام دیکھ کر مجھے خود ہی سمجھ آ گئی۔ یار بظاہر تو یہ ایک ہنسنے والی حکایت تھی، لیکن خدا کی قسم جب نتیجہ نکالا گیا اس پہ جتنا رویا جائے وہ کم ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ایک جانور دوسرے جانور کا انجام دیکھ کے اس کو عقل آ رہی ہے۔ اے بندے تیرے سامنے شرابی کا انجام موجود ہے، پاؤڈر پینے والے کا انجام موجود ہے، تیرے سامنے زنا کرنے والے کا انجام موجود ہے، تیرے سامنے جوا کھیلنے والے کا انجام موجود ہے، تیرے سامنے پاؤڈر پینے والے کا انجام موجود ہے، اور تیرے سامنے اللہ کے ولیوں کا انجام بھی موجود ہے۔ اگر ان کے انجام کو دیکھ کر تجھے عقل نہیں آ رہی تو پھر تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ چوپایوں کو بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر عقل آ جاتی ہے، اور تجھے دیکھ کر عقل نہیں آ رہی۔ یار،
لاہور والوں کو سمجھانا تو میرے لیے بڑا آسان ہے. میں کہتا ہوں بھائی راوی دریا کے پرلی طرف چلے جاؤ، جہانگیر کا مقبرہ ہے، نور جہاں کی 12 دری ہے، بڑی جگہ گھیری ہوئی ہے، بڑے قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر لوگ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں. نور جہاں کی 12 دری پر کتے پھرتے نظر آتے ہیں، کوئی قرآن پڑھتا نظر. لاہور کی سرزمین میں بڑے بڑے فلم ایکٹر مر گئے، بڑے بڑے جاگیردار دادا گیر، بڑے بڑے بدماش مر گئے، بڑے بڑے فلم ایکٹر مر گئے. آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے. ارے بڑے بڑے بادشاہ مر گئے، قبروں کے نشان مٹ گئے، اور لاہور کی سرزمین پر داتا حضور کا مزار بھی موجود ہے. صبح چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، قرآن پڑھتے نظر آ رہے ہیں، آوازیں لگ رہی ہے. کوئی ہے داتا دا لنگر کھانے والا؟ میں نے دیکھا کھا بھی رہے ہیں، شاپر ہاتھ وچ بھی پھڑیا ہوئے، گھر لیا واسطے بھی لیا رہے ہیں، لنگر پھر بھی ختم نہیں ہو رہا ہے. ارے سب کچھ دیکھ کر بھی اگر تجھے عقل نہیں آ رہی پھر تو چوپایوں سے بھی بدتر ہے. خدا را ان نیک بندوں کے نقش قدم پر چلو. یہ نیک بندے کیا کرتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرما بردار تھے. جب سرکار کا حکم آ جاتا فوراً سر تسلیم خم کر دیتے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا جائزہ پیش کرنے لگا ہوں. جائزہ. آج اگر ایک بندہ سگریٹ پینے والا ہے، میں کہتا ہوں حضرت جی تسی سگریٹ چھاڑ دیو، جواب کیا ملتا ہے؟ حافظ جی ایک دم چھڑیا تے بیمار ہو جاواں گا. پہلے 4 ڈبیاں پینا وا، 3 کراں گا، پھر 2 کراں گا، پھر 1 تے آواں گا، پھر ادھی تے آواں گا، پھر ہولے ہولے چھڑاں گا، ایک دم چھڑی تے بیمار ہو جاواں گا. حالانکہ یہ سگریٹ کا نشہ کوئی اتنا زبردست نشہ نہیں ہے جس کا چھوڑنا مشکل ہو. یار شراب کا نشہ بڑا زبردست ہے، اللہ نہ کرے کسی کو لگ جائے چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کے غلاموں ذرا توجہ سے سنو، فرمایا اے بلال آؤ ذرا اپنے غلاموں کا امتحان تو لیں. یا رسول اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا جا کر اعلان کر دو کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. کن کو اعلان کیا جا رہا ہے؟ جو نسل در نسل شراب پینے والے، گھروں کے اندر مٹکے رکھے ہوئے ہیں شراب کے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اعلان کر کے واپس آ جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تم نے میرے غلاموں کو کیسا پایا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوک میں کھڑا ہو کر اعلان کرتا تھا، لوگ گھروں سے باہر نکل کے اعلان سنتے تھے، اور پھر جب میں اعلان کر کے اگلے چوک میں چلا جاتا، پھر آگے چلا جاتا، اور جب اعلان کر کے میں واپس آیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب سے کیچڑ ہو چکا ہوا تھا. لوگوں نے برتن توڑ دیے، ارے وہ مٹکے توڑ کے رکھ دیے جس میں شراب تھی، اور جو شراب پی چکے ہوئے تھے انگلی ڈال کے کہہ کر کے باہر نکال دی کہ سرکار نے منع کر دیا، ہم نے اس کو پینا ہی نہیں ہے. انہوں نے تو یہ نہیں کہا ہولے ہولے چھڑیں گے، ہیں پہلے 4 کپ پینے ہیں، پھر 3 کریں گے، پھر 2 کریں گے، پھر 1 دے آواں گے. انہوں نے کہا جان رہے یا نہ رہے سرکار کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ لگایا ہے. اس وقت گدے کا گوشت حرام نہیں ہوا تھا، گدے ذبح کیے گئے، کھانا پک گیا ہے، گوشت بھون رہا ہے، اب بھوک بھی شدت سے لگی ہے اور کھانا بالکل تیار ہے. فرمایا بلال جا کر اعلان کر دو گدے کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے. یار کسی نے یہ نہیں کہا ہوں تے کھا لینے آئندہ پرہیز کریں گے، نا 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 نا.
صحابہ کرام نے وہ برتن الٹ کے رکھ دیے، بلکہ جس برتن میں گوشت پک رہا تھا وہ برتن ہی توڑ کے رکھ دیا۔ یہ تھا ان کا غلامی کا نتیجہ۔ خدا کی قسم میں جو ایک اتنا دکھ والی بات میں کہنے لگا ہوں، ابھی ہمارے نعت خاں ایک نعت پڑھ رہے تھے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ایک جگہ محفل میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر یہی نعت پڑھی جا رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی اذان کے ادب و احترام میں تو قرآن کو بند کروا دیا ہے، تم یہ نعت خوانی کر رہے ہو؟ او جی تسی چلو مسیح ایسی کروا دینے بند۔ میں نماز پڑھنے چلا گیا، حضرت صاحب پوری نماز میں یہی مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ جب میں نماز پڑھ کے واپس کمرے میں آیا تو وہ نعت خاں نعت پڑھ کے تو اندر آ گیا۔ میں نے کہا حضرت جی تہاڈا دل مدینے جا رہا سی، مسیطے کیوں نہیں سی آ رہا؟ ارے مسجد تو وہ ہے جہاں سرکار خود چل کے تشریف لے جا رہے ہیں، یار مدینے شریف تیرا دل جا رہا ہے، مسجد میں کیوں نہیں آ رہا؟ خدا نے تھوڑا سا خیال کرو۔ میں نے کہا تیرے مسجد میں نہ آنے کی وجہ سے سارا مجمع وہاں بیٹھا رہا، سب کے گناہ تیرے ذمہ آئے۔ اگر تو ناز بند کر کے مسجد میں آ جاتا، کم از کم مرد پر جب جاتے مسیحی آ جاندے۔ یہ کیا دین کی خدمت کیا کر رہے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے نوجوانوں میری بات بڑے دل کے کانوں سے ذرا سننا۔ 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ کس نے کہا عمر کیا بات ہے، 24 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کر رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگے یار اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ کہنے لگے میں وہی عمر ہوں جس کا باپ اس کو اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا، ایک اونٹ میرے قابو میں نہیں آتا تھا۔ یہ تو سرکار کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ میں سرکار کی فرما برداری کرتا رہا، آج مجھے مقام یہ ملا ہے کہ میں نے صرف رکا لکھا ہے، دریائے نیل چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ زندہ باد زندہ۔ ارے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کیسی کمال بات کہی، وہ کہتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے تو سرکار کا فرما بردار بن کے دیکھ، لوح بھی تیرے ہاتھ میں ہوگی، قلم بھی تیرے ہاتھ میں ہوگی، جس کی چاہ تقدیر بدل کے رکھ دینا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ارے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اب ہماری فرما برداری کیسی ہے؟ سرکار نے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو پست کرو۔ یہ کہتا پہلے بیوی نو پوچھ لواں داڑھی رکھ لواں کہ نہ رکھا۔ ابھی ہم سوچ میں پڑے ہیں کریے کہ نہ کریے، لوکی کی کہن کے۔ صحابہ کرام میں ایسی بات نہیں تھی۔ یار اس سے بڑی اور بات میں کیا کہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کیا ہوگا روزی میں؟ کہندا جی آنکھی نے کھل دی تے ڈاکٹر کہنا ہے سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کر، وہ جنا گارڈن پہنچا ہوا ہے۔ یا ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔
یہ میں وہ بات کر رہا ہوں، صبح جا کے چیک کر سکتے ہو، لاہور چلے جاؤ مسجد ویران، جناح گارڈن چلے جاؤ، سورج نکلنے سے پہلے اتنا رش، گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں، عورتیں مرد وہاں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک کو میں نے لگا یار تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنے لگے حافظ صاحب ڈاکٹر نے آکھیا ہوئے۔ کس نے آکھیا ہوئے؟ میں ڈاکٹر کو لا گیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دے جے؟ میں نے کہنے لگا حافظ جی تسی مکان بنا دے جے، پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دیو تھلے رکھ دیو۔ میں کہا اتنے رکھنے، کہنا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے۔ کہنے لگا بس پھر بات سمجھ لو، یہ دل جو ہے نا، دل خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہندا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیاں؟ میں کہا ضرور دس۔ کہندا انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے، تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ حضرت صاحب میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی جی تسی چھوٹا گو چھاڑ دیو، تسی حضرت جی وڈا گو چھاڑ دیو، تسی حضرت جی نمک چھاڑ دیو، تسی مٹھا چھاڑ دیو۔ یار تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولنا، چھاڑ دینے کہ نہیں چھاڑ دیندے؟ اچھی بولو یار۔ اچھا تارچہ کوئی دسے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اچھی بولو یار۔ وڈا گوشت، نمک، مٹھا، یار ڈاکٹر دے کہنتے حلال چھاڑ دینا میں، نبی دے کہنتے حرام نہیں چھاڑ رہے یار۔ ڈاکٹر کے کہنے سے من پسند چیز مٹھائی چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، جوا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، رشوت کھانا نہیں چھوڑا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑا۔ ایک بندہ میرا دوست تھا، مٹھائی بڑی کھاتا تھا، مٹھائی کا ڈبہ رکھو تھوڑی دیر کے بعد فنش۔ ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑا، میں کہا یار انہیں کھانا ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے۔ کس نے منع کر دیا ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تم۔ کہتا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے۔ اونچی بولو ڈاکٹر میرا، ڈاکٹر میرا۔ میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ میری بات یہ کان کھول کے سن لو، ڈاکٹر کی بات نہیں مانو گے تیری صحت خراب ہو سکتی ہے، اور اگر نبی کا کہا نہ مانا تو دنیا اور آخرت خراب ہو سکتی ہے۔